ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان اس بات کا کہ تدخل الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس، مثل الذین، مثالیں ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مستہم البأساء، ان کو پہنچی ہیں بدنی تکلیفیں، والضراء، اور مالی تکلیفیں، وزلزلوا، اور ان کو جھٹکایا گیا ہے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھے رسول، یہاں تک کہ رسول کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی، الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آیت کے ترجمے سے یہ اندازہ ہوتا ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں اور دکھوں اور تکلیفوں کے اوپر صبر کرنے کا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور محسوس ہوتا ہے کہ جب تک آدمی دکھ اور تکلیفیں نہیں اٹھائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں دکھوں سے، تکلیفوں سے، مصائب سے بھری پڑی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ حالات اور واقعات ان کے پڑھ کر دیکھیں، جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور تقریباً اکثر صحابہ نے دکھ اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، حتیٰ کہ ایمان کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بزرگ صحابی، بزرگ تو سارے صحابہ ہیں، ان کو میں اس لیے بزرگ بھی کہہ رہا ہوں کہ مشرکین مکہ بھی ان کی بزرگی کو مانتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی اسلام لانے سے پہلے ان کو بڑی عزت، احترام، توقیر، بڑا منصب اور بڑا عہدہ دیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن جو ہی مسلمان ہوئے تو حضرت کو جو ہے وہ اسلام لے کر آئے، اسلام لانے کے بعد جو ہے ایک دن اتنا شدید جو ہے وہ تکلیف پہنچائی اور اتنا دوسرے لفظوں میں مارا کہ آپ کے جسم کے جہاں ہاتھ لگاتے تھے تو وہ جو ہے یہ سر کے بال جو ہیں جب ان کو ہاتھ لگاتے تھے وہ گرتے تھے، اتنی جو سخت جو ہے ان کو، اور مار مار کر ان کو جو ہے یوں سمجھا تھا کہ بھئی یہ ختم ہو گئے ہیں۔ قوم آگے آئی، اپنے خاندان، قبیلہ، انہوں نے کہا بھی ہمارا آدمی کہیں مر ہی نہ جائے، تو پھر جو ہے ان کو چھڑایا۔ تو اسی طرح حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے وہ باندھ کر جو ان کے چچا نے مارا، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جب یہ مسلمان ہوئے، ان کے چچا نے دیوار کے اندر بڑا سارا کیل جو ہے وہ ٹھونکا اور پھر ان کو ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اس کیل کے ساتھ لٹکا دیا، اور صرف لٹکایا نہیں بلکہ کہا کہ بھئی غلاظت، گند لے کر آؤ، گوبر وغیرہ، اور اس کو جو ہے وہ آگ لگاؤ، اس کا دھواں اس کے ناک کے اندر جائے گا تو اس کی عقل ٹھکانے آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح پھر مکہ کو چھوڑنا، اپنا گھر بار چھوڑنا، مدینہ منورہ کے اندر جانا، ہجرت کرنا، یہ بھی ایک مستقل پریشانی اور دکھ اور تکلیف ہے۔ اور اسی طرح اور صحابہ کرام کے بھی بے شمار واقعات ہیں، مثلاً حضرت جو ہے وہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور جب یہ مسلمان ہوئے تو امیہ بن خلف نے کہا کہ آپ کلمہ چھوڑ دیں، تو فرمایا کہ کلمہ جب پڑھ لیتا ہے تو یہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ تو وہ آگ کے انگارے، تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں یہ کیکر کے درخت کے جو انگارے ہیں یہ دیر سے بجھتے ہیں، بعض لکڑیاں ایسی ہوتی ہیں اس کی آگ جلدی بجھ جاتی ہے، جلدی انگارے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیکر کے ذرا دیر لگاتے ہیں، تو اسی طرح عرب کے اندر ایک درخت ہے عزا نامی، اس کے انگارے بہت دیر سے جو ہیں وہ بجھتے ہیں۔ ان کی آگ جلا کر اس کے انگاروں کے اوپر حضرت خباب بن ارت کو لٹا دیتا اور اوپر جو ہے وہ پاؤں رکھ لیتا، اور پھر حضرت خباب کی جو ہے وہ پیچھے جو کمر ہے اس کی چربی اور اس کے خون سے جو وہ انگارے بجھتے۔ تو ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کے قریب چادر سر کے نیچے رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو یہ حضرت خباب بن ارت آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، میرا جو مولا ہے، میرا آقا، وہ اس طرح میرے اوپر ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے، تو کب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ کیا ہم ساری زندگی اسی طرح دکھ اور تکلیفوں کے اندر وقت گزارتے رہیں گے کوئی، یا اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے چھٹکارا بھی دیں گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا کہ خباب، جو آپ سے پہلے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جو گزرے ہیں، ان کے ساتھ تو اس طرح کیا جاتا تھا کہ گڑھا کھودا جاتا، اور گڑھا کھودنے کے بعد ناف تک اس گڑھے کے اندر جو ان کو پور دیا جاتا، اور اوپر سے 2 آدمی آرا لے کر کھڑے ہو جاتے، ایک اس کے آگے اور ایک پیچھے، اور سر کے اوپر رکھا ہوا ہوتا، اور کہتے کہ بھئی یہ کلمہ چھوڑ دو، اس وقت کے نبی کا ساتھ چھوڑ دو، نہیں تو ہم تجھے چیر کر رکھ دیں گے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کلمہ پڑھوں گا، میں اللہ کے نبی کا ساتھ دوں گا، تو وہ آرا اس کے اوپر چلایا جاتا، اور وہ درمیان میں سے کٹ کر ایک سائڈ ایک طرف اور دوسری سائڈ دوسری طرف گر جاتی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہمارے اوپر تو بھئی اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کوئی سختیاں آئی ہی نہیں، آزمائشیں آئی ہی نہیں، پریشانیاں آئی نہیں ہیں، ہم نے تو بڑی آسانی سے ماں کی گود کے اندر جو ہے یہ لے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، لیکن جب موقع آ جائے تو پھر ثابت قدمی جو ہے آدمی کو دکھانی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ اپنا حال اور اپنے بچوں کا حال اور اپنی جو ہے ماحول اور معاشرے کا حال، کہ ہم جو کلمہ تو پڑھتے ہیں سارے الحمدللہ ثم الحمدللہ، جہاں تک ہو سکتا ہے مانتے بھی ہیں سب چیزوں کو، لیکن عملی طور پر ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھ لیں کہ بھی ہم نمازی ہیں، کتنے 10-15 نمازی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور گاؤں کے اندر کتنے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی فکر ہی نہیں کرتے، ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، کہتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ حالانکہ فکر کرنی، سوچنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے ایک طرح سے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ میں کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے ووٹر اور ایک ہوتا ہے سپورٹر۔ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ اس کو ووٹ دو، اس کو ووٹ دو۔ اللہ تعالیٰ کے سپورٹر بھی ہم بن جائیں، لوگوں کو کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر آؤ، جھکو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ووٹر سے بھی زیادہ سپورٹر کی قدر اور عزت ہوتی ہے، کہ بھئی یار یہ میرے جو اس کے اتنے ووٹ ہیں، اتنے بندوں کو یہ کہتا ہے، سنتا ہے، لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بھی ہمیں چاہیے کہ اسی طرح بندوں کو اللہ کے حکموں کی طرف لائیں۔ اس طرح بھی بے شمار واقعات صحابہ کرام کے بھرے پڑے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، قربانیوں کے۔ اسی طرح حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت کی کتاب کے اندر آتا ہے کہ اس کو مسیلمہ بن کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، پکڑ لیا۔ آج تو نہیں، تفسیر کے اندر میں نے ایک سیرت کی کتاب کے اندر پڑھا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جب اس نے پکڑا تو اس نے جو حضرت حبیب بن زید انصاری کو کہا کہ بھئی اچھا یہ بتا کہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں میں مانتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا، وہ کہتا ہے کہ کیا تو مجھے بھی نبی مانتا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری کہتے ہیں مجھے تیری بات نہیں سن رہی۔ یہ ایک طرح سے اگلے آدمی کی بےزتی کرنی ہوتی ہے کہ مجھے تیری بات نہیں سمجھ آ رہی، میں تیری بات نہیں سن رہا، یہ کیا بکواس اور کیا تو چغل مار رہا ہے جو اگلی بات کر رہا ہے۔ تو وہ اتنے غصے کے اندر آتا ہے اس بات کو سن کر، حضرت حبیب بن زید انصاری کا ایک عضو کاٹ دیتا۔ پھر وہ وہی بات دہراتا، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کیا میں بھی نبی ہوں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں تیری یہ بات نہیں سنتا، مطلب یہ کہ یہ تیری گندی بات سننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ پھر ایک ایک عضو کاٹ دیتا۔ تو اس طرح وہ بار بار ایک ایک دفعہ پوچھتا اور ایک ایک عضو کاٹتا چلا جائے۔ ایک ایک آدمی کو گولی لگے، تلوار لگے، مر جائے تو اس سے تکلیف کم ہوتی ہے، اور ایک ایک عضو کٹ کٹ کر جو ہے آدمی شہید ہو، مرے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طرح مالی قربانی بھی دی ہے صحابہ کرام نے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی اور ان کے ساتھ 8-10 آدمی تھے۔ یہ ہرقل شاہ، جو بادشاہ تھا ایک ہرقل نامی، اور کیسر اس کا لقب تھا روم کا، تو اس نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد ان سے انٹرویو لینے لگا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے خوبصورت تھے اور بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بول رہے تھے۔
تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ نوجوان خوبصورت بھی ہے، سلیقے والا بھی ہے، پڑھا لکھا بھی لگ رہا ہے، تو کہنے لگا کہ بھئی میں ازوجو کا ابنتی و اشریکو کا فی ملکی، کہ میں اپنی میری ایک بیٹی ہے، میں اس کا رشتہ تجھے دیتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بادشاہت کے اندر میں تجھے شریک کرتا ہوں، یعنی تجھے میں کوئی وزارت دیتا ہوں، کوئی وزارت کا قلمدان سنبھال دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے لیکن اس نے کہا کہ ایک شرط یہ ہے کہ تنصرتا، تو نصرانی ہو جائے، یعنی عیسائی مذہب قبول کر لے، اسلام کو یہاں لوگ قبول نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ یہ تو تیری ایک علاقے کے اندر حکومت ہے اور اس کا بھی کچھ حصہ مجھے دینا چاہتا ہے، اگر ساری دنیا کے اندر تیری حکومت ہوتی اور پھر اسلام کے بدلے میں، اسلام چھوڑنے کے بدلے میں تو مجھے کہتا ہے کہ ساری دنیا کا بادشاہ بن جا، میں تب بھی جو ہے یہ بادشاہی تیرے منہ کے اوپر مارتا اور میں اسلام نہ چھوڑتا۔ ٹھیک ہے نا جی، اتنا مضبوط ایمان اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو دیا ہوا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہی ہم کو اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی تم نے کیا خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے حالات اور واقعات تمہارے پاس نہیں آئے جو گزر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، باقی اس کے اندر ایک دو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔